جس قبر کے اندر اللہ کا دوست لیٹا ہوا ہو اس قبر کی مٹی بھی مشرف منور اور روشن ہوتی ہے۔ تو جس قبر میں وہ رونق فرما ہوتے ہیں، جس قبر میں ماوے استراحت ہوتے ہیں، اس قبر کے اوپر جو پڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس مٹی کا ہر ذرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو ولی اللہ دنیا میں ذکر اللہ کی کیفیت کے ساتھ سارا وقت گزارے اور قبر میں جائے تو ذکر منقطع نہیں ہوتا، ذکر جاری رہتا ہے۔ اور جب ذکر جاری ہو تو نور گرتا ہے، نور نازل ہوتا ہے، نور مسلط ہوتا ہے۔ تو جب نورانی کیفیت قبر والے کے اندر ہے تو یہ آپ کس طرح محسوس کریں گے کہ قبر کے اندر جو نورانی انسان لیٹا ہوا ہے اس کے قبر پر نور نازل نہیں ہو رہا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر شریف میں تشریف فرما ہیں اس کا درجہ عرش اولا سے بھی بلند ہے۔ تو یہ جتنے نائبین مصطفیٰ ہوتے ہیں، جتنے مقربین بارگاہ خدا ہوتے ہیں، یہ اپنی قبروں میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے جلووں کے فیض اور اللہ کے قرب و کمال قرب کی مائیت سے جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ قبر شریف کے اندر بھی اور قبر کے باہر بھی پورا فیض تقسیم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی قبر کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی کیفیات محسوس کریں کہ کس طرح دل کھچے چلے جاتے ہیں۔ یہی رحمت اور یہی قبولیت اور مغفرت کی علامت ہے۔ یہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کا دل قبر پر قربان ہو جاتا ہے کہ قبر پر جتنے نور کی برسات ہوتی ہے ان ذروں سے نور نکل کر حاضرین کے دلوں پر نور مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس سے چند چیزیں معلوم ہوئیں، وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے مقبول ہوتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں اسی طرح مقبول ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ان پر نور کی بارش ہوتی ہے اسی طرح قبر میں بھی ان پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں ان کے قدموں میں لوگ حاضر ہو کر نورانی کیفیت حاصل کرتے تھے، اسی طرح قبر پر حاضر ہو کر بھی یہ نورانی کیفیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، غیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے ہوئے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، پر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔